جلتی ہوئی آگ میں پھینک رہا ہے عاصم منیر پاکستان کو، فوج کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے کس وجہ سے کمپرومائز ہو کے یہ نواز کے اور مریم کے ساتھ کمپرومائز ہو کے کر رہے، یہ تو ہم خود مرے جائیں گے۔ ایک گٹ جوڑ تھا فوج کے جرنیلوں کا اور یہ کرپٹ سیاستدانوں کا، جو کہ کاروباری بھی بن گئے ہیں، زرداری، شریفے، یہ سب کاروباری بھی بن گئے، اور فوج بھی کاروباری۔ ان کا یہ اجارہ داری جو ہے نا، یہ اب ٹوٹنے کو آ رہی ہے، اور اس کے خلاف اگر کوئی بندہ کھڑا ہے تو عمران ہے، تو اس لیے اس کو نکالنے کے لیے یہ انہوں نے پوری کوشش کی کسی طریقے سے اس کو ختم کر دیں، اس کو نکال دیں۔ اب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر اس طرح کی حرکت کوئی کی تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ بےہودہ اور اتنے احساس کمتری کے شکار، دھوکہ دینے والا عاصم منیر کے باتوں میں یہ کیسے آ گئے کہ وہ اس فوج کو اور ان 27 جرنیلوں کو اور ان کے نیچے جو 150 پونے 200 میجر جنرلوں کو آرمی چیف بنایا مریم نے اور نواز نے، تو یہ پورے اس ادارے کو استعمال کر رہا ہے اپنی جو اس نے انڈرٹیکنگ ان کو دی ہے کہ میں عمران کو مار دوں گا اور میں پی ٹی آئی کو ختم کر دوں گا۔ یہ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی عقل نہیں، اپنی عقل نہیں ہے؟ کو آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے؟ یہ پاکستان کو بچانے کے لیے کر رہا ہے یا یہ پاکستان کے اندر خانہ جنگی اور خون ریزی کرنے کے لیے کر رہا ہے؟ یہ میں فوج کے سینئر 27 لیفٹنٹ جنرل سے پوچھتا ہوں، وہ سائر شمشاد سے پوچھتا ہوں جو اوپر چیئرمین جوائنٹ چیف بیٹھا ہے 4 سٹار کا۔ کون تم، کس قسم کے 4 سٹار ہو یار؟ تمہیں ملک ڈرتا، سینٹ میریز کے تم پڑے ہوئے ہو، اچھے تمہاری تعریفیں لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کو روکنا پڑے گا۔ عاصم منیر پاگل ہو چکا ہے، یہ پاگل کتا ہے، اس کو مریم نے کاٹا ہے تو یہ پاگل ہو چکا ہے، وہ تو ہے ہی خود پاگل، تو یہ بھی پاگل ہو چکا ہے۔ آپ نے اس کو اجازت نہیں دے سکتے کہ یہ پاکستان کو تباہ اور برباد کرے، آپ کو اس آدمی کو روکنا ہوگا۔ جو بھی آپ کے پاس طریقہ ہے، آپ لوگوں کو طریقے آتے ہیں، آپ اس کو روک دیں، ورنہ اکنامک میلٹ ڈاؤن ہو جائے گا، پولیٹیکل میلٹ ڈاؤن تو ہو ہی رہا ہے، اور سماجی میلٹ ڈاؤن ہو جائے گا۔ ڈرے اس دن سے، میں بار بار کہتا ہوں، ڈرے اس دن سے جس دن آپ کے گھروں میں ایک پاگل موب آئے گا، آپ لوٹے گا، قتل و غارت کرے گا، عورتوں کی عزتیں لوٹے گا۔ ڈرے اس دن سے۔ کچھ شاید چند ہزار آپ میں سے بھاگ جائیں گے، سارے نہیں بھاگ سکتے، چن چن کے لوگوں کو۔ اور موب پاگل جو جاتا ہے اس کو اچھے اور برے میں تفریق نہیں ہوتی۔ وہ فوجی جیب دیکھے گا، کہتا ہے یہ دشمن تھا، اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا۔ وہ پولیس کی گاڑی دیکھے گا، وہ یہ جج کی گاڑی ہے، میں اس کے ساتھ ایسی کی تیسی۔ یہ بہت بڑا گھر ہے کہ رئیس کا ڈیفنس کے اندر بیریا میں، انہوں نے ہمیں لوٹا، ہمیں کھایا، ہمیں مارا۔ یہ ہوگا، مت ادھر جانے دے، میں بار بار وارن کر رہا ہوں۔ اچھا جی، ایک خوشخبری یہ ہے کہ وہ فیصل نصیر کی اصل پکچر آ گئی ہے، میں نے صبح ٹویٹ کی ہے، آپ اس کو دیکھیں۔ لوگوں سے کہتا ہوں اپنے جیبوں میں رکھیں، جہاں بھی کوئی فوجی جرنیل جائے اس کے دیکھیں وہ تو نہیں ہے، اگر وہ ہیں تو پھر اس کے ساتھ وہی کریں جو اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بہت ظالم ہے یہ فوجی، ویسے میں آپ کو بتا دوں، یہ اپنے کو نہیں چھوڑتی۔ میرے پاس جب ایک خبر آئی، ایک لیفٹیننٹ کرنل نوید خان، ایکس ایس ایس جی، ریٹائرڈ ہے، 80 میرا خیال ہے فرسٹ لانگ کورس کے ہیں، بڑے نامی گرامی ایس ایس جی میں، بڑی ان کی اچھی ایک کمپنی تھی یلدرم کے نام سے، وہ چلاتے تھے، باجوہ کے رجیم چینج کے بہت خلاف تھے۔ مجھے ان کا اس طرح پتا ہے کہ وہ میرے والد صاحب کے اسکاٹنگ آفیسر تھے، جب میرے والد صاحب کو ایس ایس جی انوائٹ کیا کرتی تھی۔ میرے والد صاحب کو شاید پتا ہوگا، پہلے گروپ کمانڈر ہیں ایس ایس جی کے، جب اس کو گروپ بنایا گیا تھا، اس کے اندر 6 کمپنیاں 8 کمپنیاں بنی تھی، تقریباً بریگیڈ سٹرینتھ کی تھی، تو سب سے پہلے جو گروپ کمانڈر تھے وہ ہمارے والد صاحب تھے۔ یہ ان کا جو یہ ونگ ہے، ان کی مرون بیری جو ہے، ان کے جو وہ نشان ہیں بجلی کے، ان کے سائڈ والے، وہ ان کی وردی، ان کا جو نعرہ ہے من جان بازم، یہ سارے ہمارے والد صاحب کی کنٹریبیوشن ہے ایس ایس جی کی طرف۔ بہت زبردست سخت آدمی، ان کا نک نیم تھا کلر مہدی بائی دا وے۔ تو یہ ان کا اسکاؤٹنگ آفیسر تھا، تو اس طرح مجھے میرا خیال ایک آدھ دفعہ شاید اس سے ملا بھی ہوں گا۔ اس کو انہوں نے اگست 2022 میں اٹھایا، اس کو اتنا مارا ہے، اتنا ٹارچر کیا کہ وہ تقریباً مر چکا ہے، بالکل بیرلی سروائیونگ ہے، سائیکولوجیکل مریض ہو چکا ہے۔ تو جس آدمی نے مجھے خبر دی وہ کہتا ہے کہ چند 100 افسر اس طرح پکڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ٹارچر ہوا ہے۔ تو یہ تو اپنوں کو نہیں چھوڑتے، حالانکہ اس کا کوئی نہیں، بڑا سیلیبریٹڈ ایس ایس جی کا آفیسر تھا، بڑی اس کی عزت تھی ایس ایس جی کے اندر۔ یہ تو اپنوں کو نہیں چھوڑتے۔ تو یہ تو وہ پرانے زمانے کے جو بادشاہ ہیں نا، کہ اپنی ماں کو بھی مار دو، بھائی کو بھی مار دو، بیوی کو بھی مار دو، بیٹے کو بھی مار دو، اگر میرے اوپر کوئی۔
ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ بہت خطرناک یہ چیز ہے. ان کے خلاف، لوگوں کے خلاف لسٹیں بن چکی ہیں. ان کی بیویوں کے نام ہیں اس کے اندر، میں نے نہیں دیکھی، مجھے بتایا گیا ہے. ان کی اولاد کے نام ہیں، ان کے گھر کے پتے ہیں، ان کے گاؤں کون سے وہاں کے پتے ہیں، ان کے دفتروں کے پتے ہیں، ان کے گاڑی کے میک، ان کے نمبر کیا ہے. بہت ڈیٹیل کام ہے. لوگ جس قسم کی بربریت یہ عاصم اور یہ فوج کر رہی ہے، ان کے اندر جو افسر ہیں ندیم انجم اور فیصل نصیر اور یہ فہیم رضا راشد وغیرہ، ان کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ کا یہ جو ظلم ہے اس کی بہت سخت خلاف ری ایکشن ہوگا، اس لیے کہ یہ دن جائے گا اور کل بھی آنی ہے. تو میں ریونج کے خلاف ہوں، بہت سخت خلاف ہوں، لیکن آپ یہ حالات ایسے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ لوگ جو قانون ہے اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. مجھ سے بچیں. اب تک کے لیے جی اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ.